السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انتہائی حساس ہے۔ جو حالیہ چیف جسٹس کا انہوں نے ایک فیصلہ دیا قادیانی کے حق میں کہ جو قادیانی ہیں وہ اپنے گھر میں اپنی عبادت گاہوں میں جو مرضی کر سکتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی مجرم اپنے گھر میں جرم کرے تو وہ جرم نہیں ہے، اگر باہر جرم کرے تو وہ جرم ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ کو تو صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ آپ مسلمان ہو، اس قسم کے فیصلے دیتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ نے کبھی تاریخ ہی نہیں پڑھی، آپ نے کبھی مسئلہ ختم نبوت کے اوپر کسی تاریخ کو سامنے نہیں رکھا کہ اس کے اوپر مسلمان کتنے حساس ہیں اور یہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ ایک واقعہ مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، مسئلہ ختم نبوت کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور کی حیات میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتا ہے کہ آپ ایسا کریں، یا تو آپ اعلان کر دیں کہ جب تک میں ہوں تو میں نبی ہوں، اور میرے جانے کے بعد، میری وفات کے بعد، یہ شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا، وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط میں لکھ کے کہتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں نبی ہوں گا۔ یا آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ یہ مان لیں کہ آدھے عرب کی نبوت آپ کے لیے ہے اور آدھے عرب کا نبی میں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب لکھا، اے مسیلمہ کذاب، میں تو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، میں تو آخری نبی ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے کس نے نبی بنایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا ہے یہ، اور صحابہ کرام کے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ خط مسیلمہ کذاب تک کون پہنچائے گا؟ تو اس میں ایک صحابی تھے، ایک غریب صحابی جو مدینہ کی گلیوں میں کھجور بیچا کرتے تھے، چھابڑی اپنے سر کے اوپر رکھ کے مدینہ کی گلیوں میں پھیری لگاتے تھے اور کھجوریں بیچتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ کون شخص ہے جو میں نے اس خط کا، اس مسیلمہ کذاب کے خط کا جواب لکھا ہے، یہ مسیلمہ کے دربار میں جا کے پہنچائے، اس کو دے کے آئے، اور وہ خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں سے زندہ آنا ناممکن ہے کہ وہ واپس زندہ آئے، تو کون شخص ہے جو یہ خط لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جو جواب دیا؟ تو ایک غریب اور مدینہ کی گلیوں میں کھجوریں بیچنے والے صحابی جس کا نام حضرت حبیب ہے، انہوں نے اس وقت وہ کھجوریں کھا رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سنتے ہی فوراً بول پڑے کہ یا رسول اللہ، میں پہنچاؤں گا اس خط کو۔ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کے منہ میں کھجوریں تھیں، جب وہ بولے تو وہ کچھ اس کے ذرات صحابہ کرام کے اوپر گرے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے جواب دینا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے جانا تھا تو آپ پہلے کھجوریں کھا لیتے، بعد میں بول لیتے۔ تو حضرت حبیب نے کیا کہا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، اگر میں یہ کھجوریں جو میرے منہ میں تھی، اگر یہ میں کھانے میں مصروف ہوتا اتنی دیر میں، میری جگہ پہ کوئی اور اٹھ کر کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا کہ میں نے جانا ہے، تو میں محروم رہ جاتا۔ تو اس لیے میں نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ میرے منہ میں کھجوریں ہیں کہ وہ میں کھاؤں اور اس کے بعد میں اعلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کو قبول کروں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حبیب وہ خط لے کر
مسیلمہ کذاب کے دربار میں پہنچتے ہیں اور مسیلمہ کہتا ہے کیسے آئے ہو؟ تو حضرت حبیب کہتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خط لکھا تھا آپ نے، یہ اس کا جواب ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس کے خط میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ خود پڑھ لیں۔ تو مسیلمہ کذاب نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص سے وہ خط پڑھایا اور اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نبی ہوں اور تو جھوٹا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا، حضرت حبیب سے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ انہیں کہا خیال شیال کی بات نہیں ہے، حضور نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے، بس بات ختم۔ اور وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے حضرت حبیب کی ایک بازو کاٹا اور اس کے بعد کہا کہ اب تیرا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کیا بار بار پوچھ رہے تیرا کیا خیال ہے؟ میرا وہی خیال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، بس بات ختم۔ حضرت حبیب اکیلے کھڑے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اپنے پیچھے دیکھ، اپنے پیچھے دیکھ، میری اتنی فوج ہے، اتنے لشکر ہے، تو بچ کے نہیں جائے گا یہاں سے؟ تو حضرت حبیب کہتے ہیں کہ جب میں یہ خط لے کے آ رہا تھا، جب میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں نے خط لیا تھا، میرے 12 بچے ہیں، تو میں نے مڑ کے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیکھا، تو تیری ان فوج کو میں کیا دیکھوں گا؟ تو نے جو کرنا ہے کر گزر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، یہ میں نے خط آپ تک پہنچایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، بات ختم۔ اس نے حضرت حبیب کا دوسرا ہاتھ کاٹا اور پھر پوچھتا ہے کیا خیال ہے؟ تو حضرت حبیب کہتے ہیں کیا بار بار بے وقوفوں والی باتیں کر رہا ہے، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں ہے، وہی خیال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تو جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، بات ختم۔ اس نے حضرت حبیب کو شہید کر دیا، اس کے جسم سے اس کی گردن مبارک کو الگ کر دیا۔ جب حضرت حبیب شہید ہو گئے تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ کی جماعت، میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا، اور میرا حبیب شہید ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا جنت کے 8 دروازے حبیب کے لیے کھول دو۔ حضرت حبیب کے استقبال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے کھول دیا حضرت حبیب کی استقبال میں۔ تو یہ میں نے واقعہ بیان کیا ہے جو حضرت حبیب تنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے، اور جس کے اندر یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رسول و نبی بنا کر بھیجا ہے، تو جھوٹا اور کذاب ہے۔ اور انہوں نے اپنی جان دے دی، اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ان کو فکر تھی، ان کو جو اس وقت ایک ہی بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط دیا ہے، اور یہ ایک جھوٹا شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ جھوٹا ہے، تو اس تک یہ خط پہنچنا ضروری ہے۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اس نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان دے دی۔ اور یہی مسیلمہ کذاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف لشکر بھیجنا چاہتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وقت نہیں ملا، حضور کا وقت اس دنیا میں پورا ہو گیا۔ تو جب یہ خلافت سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنبھالی تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا جائے، اس منحوس کو، اس ذلیل انسان کو جہنم واصل کیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلا کام جو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، ختم نبوت کی تحفظ کے لیے ایک لشکر کو بھیجا۔ پہلا لشکر حضرت اکرمہ کی سربراہی میں بھیجا۔ وہ اس وقت وہ تعداد میں تھوڑے تھے، آگے مسیلمہ کذاب نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، اس کے پاس 40,000 سے زائد جنگجو تھے، اور حضرت اکرمہ کی فوج جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ بہت کم تھی، تو اس کے باوجود وہ لڑے اور وقتاً فوقتاً پاسپائی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک اور لشکر بھیجا، اور حضرت خالد بن ولید نے اس مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا،
اور اس کے 40,000 سے زائد جنگجوؤں کے ساتھ لڑے، اگرچہ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، لیکن تحفظ ختم نبوت کا جو تحفظ کرنا تھا تو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی صحابہ کرام نے، اور ختم نبوت کا مسئلے کو سب سے اہم سمجھا۔ اور میں یہاں بتاتا چلوں، حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں جو لشکر مسلمانوں کو گیا تھا، وہ ان مرتدین مسلمہ کذاب کے 10,000 لوگوں کو جہنم واصل کیا، اور ساتھ میں ہی مسلمہ کذاب کو بھی جہنم واصل کیا۔ اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی 1,000 سے 1,200 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور جس میں 700 سے زائد حفاظ کرام بہترین قرآن کے قاری تھے، جو سب سے زیادہ اس جنگ کا نام تھا جنگ یمامہ، اس کے اندر شہید ہوئے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اتنا حساس ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مسلمانوں کے بار بار جو ہے نا جذبات کو ابھارتے ہو، اور پھر اس کے جب جذبات ابھرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر کوئی نہ کوئی تو قدم، کوئی نہ کوئی تو ریئیکشن آتا ہے، پھر اس کے اوپر آپ لوگ کمیٹیاں بناتے ہو، آپ یہ کہتے ہو کہ یہ مذہبی لوگ، یہ اس طرح کی آپ پھر باتیں کرتے ہو۔ کیوں تم اتنے حساس معاملے کو بار بار چھیڑتے ہو؟ ہر اے روز کوئی نہ کوئی تمہاری بکواس، ہر روز کوئی نہ کوئی تمہارا اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کیوں نہیں آپ اس حساس معاملے کو اس کو رہنے دیتے؟ کیوں بار بار اس کو آپ چھیڑتے ہو؟ چیف جسٹس صاحب آپ نے جو فیصلہ دیا ہے، ہر مسلمان ادنا سے ادنا ایمان رکھنے والا بھی، جو اس کے دل کے اندر ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ آپ کے اس فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے۔ وسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔